سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله الذي هو وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الذين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ فکر توڑتی ہے جبکہ تیاری جوڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اب ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نفس اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کے دل کی جو رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں تو اس کی کمی کو بھی جاننے والے ہم ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وسوسے تمہیں آتے ہیں لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس وسوسے میں ہو. تو جب بھی وسوسہ آئے، الٹی سیدھی فکریں آئے، تو اس وقت یہی سوچے کہ رب تبارک و تعالی یہ جانتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے تو میں کیوں پریشان رہوں؟ میری پریشانی تو وہ جانتا ہی ہے، مجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے نفس نے تمہارے اندر کیا ڈالا ہے، بس بے فکر ہو جاؤ. اب بھی اگر بے فکری ہے کہ نہیں وسوسے تو آتے ہیں، بھئی بچے کو میں نے اسکول چھوڑا، بچہ 7 بجے آ جاتا تھا لیکن ابھی تک آیا نہیں، 2 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہے، تو اب وہ افکار چل رہے ہیں دماغ میں کہ پتہ نہیں بچے کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہوگا، یا بس جو ہے کہیں پر اصطدام کا شکار ہو گئی ہوگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. اسی طرح بہت سارے عجیب و غریب خیالات ہمارے ذہن و دماغ میں آتے رہتے ہیں. مال ہمیں بھیجنا تھا کسی ملک میں، 4 دن میں پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، آج تقریباً 24 دن ہو گئے مال پہنچا نہیں ہے. تو ہمارے دماغ میں یہ چلنے لگتا ہے کہ شاید جو ہے شپنگ والوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، یا شپ ہی الٹ گئی ہے، یا کوئی ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا ہے. اس طرح کی فکریں آتی رہتی ہے. لیکن اس فکر سے آزاد ہونا کیسے ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں وسوسہ نفس ڈالتا ہے، اور فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے دل کی رگ سے زیادہ قریب ہے. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ بندہ صرف اتنا ایمان رکھے کہ میرا رب میری نسوں سے زیادہ قریب ہے، تو مجھے کس بات کا ٹینشن ہے؟ اگر آپ تنہا ہو ہاسٹل میں اور ڈریں آپ، تو یہ حق بنتا ہے کہ آپ ڈریں. آپ گھر سے دور ہو اور آپ پریشان ہو تو یہ سچ ہے، بالکل پریشان ہونا چاہیے. آپ کے والدین آپ کے پاس نہ ہو اور آپ کو ڈر گھیر لے تو آپ کو ڈرنا چاہیے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس ایمان والے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں تنہا نہیں بلکہ سب سے تنہا ذات میرے ساتھ ہے.
جو ذات سب سے تنہا ہے وہ سب کی تنہائی کو دور کرتی ہے، اور وہ میرے رب کی ذات ہے، تنہا ہے، واحد اور احد ہے، لیکن وہی واحد کسی سے مل جائے تو وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ہر بندے سے قریب ہوں، اس کی اشارت سے زیادہ قریب۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے کہ ہم بلا وجہ کی سوچوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور ایسی ایسی سوچ لیتے ہیں کہ وہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں تھا ابھی تک، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہونے لگ جاتے ہیں، اور نا امیدی تو بس تھوڑا سا دروازہ کھل جائے تو نا امیدی آ جاتی ہے اندر۔ اس قدر ہم لوگ نا امید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اور جب ہم انبیاء اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی زندگی کیسی تھی، کیا امید تھی ان لوگوں، امید کا لیول کیا تھا۔ آپ ذرا دیکھیے، آج ہمارا اگر کاروبار لاکھوں روپے لگا کے ہم نے کاروبار کھڑا کیا ہے، اور 2-3 مہینے میں اگر لاس ہو جائے، پورا کاروبار کولیپس ہو جائے، تو اب ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے سوائے رسی کے، لاؤ رسی ہو لٹک جاؤ، بس یہ ایک علاج ہے ہمارے پاس، یا پھر گھر میں آ کر تماشا کریں گے۔ صبر نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کبھی ہم بیٹھ کر سوچتے نہیں سکون سے، پیدا کرنے والا رب ہے، وہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ کون ڈالتا ہے، اور وہ ہماری رگوں سے قریب ہے، تو ہمیں نقصان کیسے ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ نہ چاہے تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ چاہ لے تو پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہم یہ کب سوچ رہے ہیں کہ میرا رب جو ہمارے ساتھ ہے، اس کا دینا بھی نعمت ہے اور اس کا لے لینا بھی نعمت ہے۔ کاروبار کا چلنا ہی صرف کرم نہیں ہے مولا کا، کاروبار کا رک جانا بھی کرم ہے مولا کا، یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ جب کسی سے ملو ہو کیسا چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، مطلب چل رہا ہے، اور جب کسی سے ملو کیسا چل رہا ہے تو کیا بتاؤں، بتانے جیسا کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے یہ بھی کرم ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تم کو پتا ہے کہ جو اللہ روک لے وہ بھی تمہارے لیے کرم ہے، لیکن سوچنے والے کی سوچ تو ویسی ہو۔ انبیاء کا معاملہ دیکھیے، جب ان کی امید اللہ سے جڑتی تھی تو کیسی جڑتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دور ہو گئے، بنیامین دور ہو گئے، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے کیا کہا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تلاش کرنے نکل رہے ہو، یہ گوگل کا دور نہیں ہے کہ بس ڈالو کہ پتہ چل جائے گا، واٹس ایپ کا دور نہیں تھا کہ اگر ڈی بی پہ لگا دیا تو کوئی ڈھونڈ کر آپ کو پتہ لگا دے گا، کہ اس پر نمبر دے دیا تو اس پر کانٹیکٹ کر لو، ایسا کوئی دور نہیں تھا۔ تو ایسے دور میں جہاں پر کوئی کنیکٹیویٹی نہ ہو، کیسے اپنے بھائی کو ڈھونڈیں گے؟ پتہ نہیں کون سے ملک میں چلا گیا ہو، ملک کی سرحدیں بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی سرحد نہیں، اگر پولیس سرحد پہ کھڑا ہے تو سرحد ہے، نہیں ہے تو کوئی سرحد نہیں، چلے جائیں آپ اندر، کوئی پاسپورٹ کا نظام نہیں، تو کوئی نظام نہیں اور اپنے بھائی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو کیا نظام لے کر نکلے ہم؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکل رہے ہو ڈھونڈنے کے لیے تو یہ قاعدہ یاد رکھو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ورنہ تھک جاؤ گے، ایک ہی سفر میں ایک ہی ملک جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کاروبار کرنے نکلے ہو یہ فارمولا یاد رکھو، بھائی کو ڈھونڈنے نکلے ہو یہ فارمولا یاد رکھو، کسی بھی پریشانی میں آپ جانے والے ہیں تو یہ فارمولا یاد رکھو، لا تیأسوا من روح اللہ، ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کی سرویلنس میں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، تمہاری محنت بھی دیکھ رہا ہے، پھر بھی تمہیں نقصان دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ نہیں سمجھ سکتے اللہ کی حکمت کو، تم نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہے، لیکن وقت آنے پر وہ حکمت تمہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ بھائی کو ڈھونڈنے نکلے، پھر اس نے فرمایا کہ اگر تم نا امید ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر قوم ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب جو نا امید ہے وہ سوچے وہ کہاں کھڑے ہیں اللہ کی رحمت سے، اتنا امید رکھنی ہے۔ کتنا سال ہوا ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا ہوئے ہیں، روایات مختلف ہے
تقریباً 40 سال ہو گئے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے جدا ہوئی. 40 سال کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈھونڈنے نکلو؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین ہے. مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین ہے. اس کی رحمت پر یقین ہو تو چیز نہ بھی ہو تو وہ پیدا فرما دیتا ہے. یقین ہونا چاہیے. آج اگر ہمارا اچھا اسکول سے آنے میں 2 سے 3 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو ہم تو نا امید ہی ہو جائیں گے, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور اگر 2 سے 3 دن تک اسے ڈھونڈے نہ ملے تو نا امید ہو جائیں گے. مسلمان نا امید نہیں ہوتا ہے. کاروبار ہم نے ایک مرتبہ اٹھایا پھر ٹھپ پڑ گیا, دوبارہ چالو کیا پھر ٹھپ پڑ گیا, تیسری مرتبہ اسٹارٹ اپ لیا تب بھی ٹھپ پڑ گیا. مندہ مومن اگر ہے تو وہ کبھی ٹھپ نہیں پڑے گا, کاروبار ٹھپ پڑے گا, وہ ہمیشہ کھڑا ہو جائے گا. وہی سوچے گا کہ اٹھا بھی رہا ہے تو وہی ہے اور گرا بھی رہا ہے تو وہی ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں چاہتا, میں جانتا نہیں اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ اپنے بندے کو اس طرح سے نا امید نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا کہ جب نا امید ہو تو اسی سے مانگو, اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ کہ مالک میں تو کوشش کر رہا ہوں لیکن اب میں تھک چکا ہوں, کیونکہ وہی تمہاری دل کی رگ سے زیادہ قریب ہے اور کوئی نہیں. تو ہمارے جو افکار ہے وہ ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی اجیرن کر لی ہے. آج ہم اتنا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کل خراب ہو چکا ہے. ہم آج میں اتنا سوچ رہے ہیں کہ کل کو خراب کر لیا ہم نے. تو یہ فکر جو ہے ہمیں توڑ دیتی ہے. لیکن اگر ہم کل کی تیاری آج کریں بغیر سوچے ہوئے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو تیاری نہ کر کے ہم بس اوہام اور افکار میں گزرتے جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور آنے والا کل بھی خراب ہو جاتا ہے. تو آنے والے کل کی تیاری کرے, نہ کہ بیٹھ کر اس پر ماتم کرے. کوشش کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور سارے قواعد کو سامنے رکھا جائے, حالات کو سامنے رکھا جائے اور کس طرح ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں یہ سوچ کر اس پر محنت کی جائے. ماہرین نفسیات, سائیکولوجی کے اسپیشلسٹ حضرات نے ایک تحقیق کی اور اس تحقیق میں کئی لوگوں کو انہوں نے کہا جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ لکھ لو. جو بھی سوچتے ہو اس کو رائٹ ڈاؤن کرو اور اس کو لکھنے کے بعد ہمیں بتانا کہ کتنی سوچ جو آپ کی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی, یعنی صحیح تھی, فیکٹ تھی, اور کتنی سوچ بیکار تھی, کوئی فائدہ نہیں تھا اس کو سوچ کر. ان لوگوں نے اس طرح سے لکھا اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ 100 میں سے 15% ہی کوئی معاملات تھے, باقی 85% صرف خیالات تھے. اب آپ ذرا سوچئے ریشو کس کا زیادہ ہے؟ بری فکروں کا, بری سوچوں کا. بیمار ہو گئے تو سوچنے لگا کیا ہوگا, ای ایم آئی لیا ہے, ای ایم آئی پہ میں نے موبائل لیا وہ کیسے بھروں گا, گھر میں نے لیا ہے لون پر وہ کیسے بھروں گا, میرے مرنے کے بعد کیا ہو. آپ کہاں مرے, آپ مرنے سے پہلے آپ مر رہے ہیں. آپ یہ سوچو کہ میں اٹھوں گا تو کیا کیا کرنا ہے, یہ مت سوچو کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. آپ کی سوچ اچھی رہے گی تو آپ جلدی سے ہی ہو جائیں گے, لیکن اگر سوچ ہی اتنی دبلی پتلی ہوگی تو آپ کب صحت یاب ہو سکتے ہیں. 85% افکار ایسے تھے جو کسی فائدے کی نہیں, اور انہوں نے کہا لکھنے والوں نے کہ 15% ایسے افکار تھے جو حقیقت میں ہوئے تھے, حادثات تھے وہ ہوئے تھے. ان میں سے بھی 3% کا معاملہ ایسا تھا جو اہم تھے, باقی اس میں 12% بھی معمولی بات تھی اور ہم پریشان تھے. 100 میں سے 3% معاملہ ہوتا ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 93% جو ہم لوگ پریشان رہتے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہیں. جو رب سے دور ہے, جو مذہب اسلام میں نہیں ہے, وہ اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ سوچ کر کہ میں کیا کروں گا, تو وہ سوچے اسلام کا ماننے والا کیسے نا امید ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجیب سے مراد یہ چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے, یعنی عجیب معاملہ ہے مومن کا. ان امرہ کلہ خیر, کہ اس کا جتنا بھی معاملہ ہے چاہے فائدے کا ہو یا نقصان کا ہو, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سب کی سب بہتر ہے. حضور نے فرمایا سب معاملہ اس کا بہتر ہے.
اب کیسے ہم اپنے نقصان کو نگیٹیوٹی میں لیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حضور نے فرمایا جو بھی معاملہ ہے مومن کا سب میں اس کے لیے بھلائی ہے. فرمایا کیسے؟ اور یہ جو آفر ہے کہ اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے، مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے ہر معاملے میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے. فرمایا ان اصابت سرا شکر، جب اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اگر اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا تو کہا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. وہ ان اصابت ضرا صبر، اور اگر اس سے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے اور اس نے اس تکلیف پر صبر کر لیا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، صبر کر لے کہ میں نے کوشش تو بہت کی لیکن نہیں ہو پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں اس کو رزق دے گا، اسی میں اس کو کامیابی دے گا. لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے. جو اس سے ٹوٹ گیا، یقین مانیے دنیا میں کہیں بھی جائے گا پریشان رہے گا. اب آگے دیکھیے حدیث مبارکہ میں فرمایا یہی بات یہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ آدمی اللہ سے ٹوٹ جائے اور سوچے کسی ملک کے بادشاہ سے مل جاؤں گا، اب تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور صرف نفع ملے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں یاد کراتا ہوں، جس کو سیکھ لوگے نا تو کبھی کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. جو اس نے کہا یہ حرام ہے چھوڑ دو، چاہے اس میں لاکھوں روپے آپ کو فائدے مل رہے ہیں، چھوڑ دو اس کو، صرف اس لیے کہ میرے رب نے اسے منع کیا ہے. اگر تم ایسا کرو گے سب کے دھندے کولیپس ہو سکتے، تمہارے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یحفظک اللہ، جواب میں اللہ تمہاری حفاظت فرمایا. تو جس وقت لوگوں نے سود پر کاروبار کیا اور بڑھ گئے اور آپ درمیان میں کھڑے تھے، کوئی بات نہیں، صرف اس بات پہ خوش رہو میں اپنے رب کی بات پر اڑا رہا. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تم سے لون لینے آئیں گے اور تم سوچو گے یار یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکا تھا. بالکل ہی یہ فرمایا تجدہ تجاہک، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کو تمہاری سائیڈ پاؤ گے، اللہ تمہاری سائیڈ ہوگا، کسی کی مدد نہیں تمہاری مدد فرمائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہو مانگنا ہو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد چاہنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ، اور جان لو یہ قاعدہ کلی آپ یاد رکھیں، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، اگر پوری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں، پوری کائنات مل جائے یہ سوچ کر کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں، پوری کائنات، محلہ نہیں، شہر نہیں، ملک نہیں، پوری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کچھ فائدہ دیں گے، فرمایا لم ينفعوك الا بشيء، اللہ فرماتا ہے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. اور کتنا دے سکتے ہیں؟ بشیء، اتنا ہی دے سکتے ہیں قد کتبہ اللہ لک، جتنا تیری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے. پوری کائنات مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور جو بھی ملے گا وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے. اور آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ سب جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، فرمایا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ پہنچا ہی نہیں سکتے. تو جب دشمن تجھ پر حاوی ہو جائے اور تم کچھ نہ کر پاؤ تو لوگ تمہیں سوچیں گے اب تو تم گئے، اس کو یہی کہنا میرے ساتھ یہ اتنا ہی کچھ کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے اجازت دی ہے، یہ میرا اتنا ہی فائدہ کر سکتا ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے، اسی طرح میرا دشمن بھی میرا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے اجازت دی. جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تمہاری تقدیر لکھ دی گئی، قلم توڑ دیا گیا اور صحیفے سوکھ گئے، قلم اٹھا لیا گیا، اب تمہاری تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا. جو لکھ دیا گیا وہی تمہاری تقدیر ہے. اس پورے خطاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نا امید ہو گیا تو یقین مانیے چھوٹی سی بات کو لے کر وہ اپنی جان سے کھیل جائے گا، اپنے گھر والوں سے دور ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اللہ سے جڑا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور اگر اس چیز کو محسوس کر لے یقین مانیے اسے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں. اگر اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جائے وہ زیادہ ٹینشن نہیں لے گا، یہ سوچے گا یہ چلا گیا میرا رب تو میرے ساتھ ہے، ماں چلی گئی میرا رب تو میرے ساتھ ہے، باپ چلا گیا میرا رب تو میرے ساتھ ہے، میرے دوست نے، میرے کلیگ نے مجھے چھوڑ دیا، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. تو مسلمان کے ساتھ ہمیشہ ایک رب نہیں ہوتا ہے، پوری فوج ہوتی ہے اس کی.
اور یہ سب اللہ کے لشکر ہے، ہوائیں اس کے لشکر ہے، پانی اس کے لشکر ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ غزہ کے مسلمان کبھی سوچ سکتے تھے کہ سمندر کی لہروں سے انہیں دال اور چاول ملے گی؟ مصر سے لوگ وہاں پھینک رہے ہیں دال چاول بوتلوں میں ڈال کر، اور وہ نہروں پہ آ رہے ہیں، کنارے آ رہے ہیں۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ انہی جگہ پر ہم رزق ملنے والا ہے، اور ان کے دماغ میں کس نے ڈالا کہ ہمیں اس طرح سے ان کی مدد کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج تک 2 سال ہو گئے، ابھی تک ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا، اب انہوں نے وہ سوچا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ میں نہ ڈالے۔ تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے مالک ہے تو میں زندہ ہوں، مالک سے کانٹیکٹ ختم، میں بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔